السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسلام ایک ایسا عالمگیر، صاف ستھرا، پاکیزہ، دلکش، دلربا مذہب ہے جو ہمیں ظاہری و باطنی ہمہ جہت پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور قلب کی صفائی، باطن کے تزکیہ پر دیا ہے۔ آج ہم صرف ظاہری صفائی اور خوبصورتی پر توجہ دیتے ہیں۔ ظاہر کو سنوارا جا رہا ہے۔ اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس بیماری میں ملوث ہیں۔ دیکھنے میں اسلامی لباس، جبہ، قبہ، تسبیح، ماشاءاللہ، لیکن دل کی صفائی نہیں۔ دلوں میں بغض، دلوں میں حسد، دلوں میں کینہ، دلوں میں تکبر، دلوں میں خود پسندی، ریا، یہ بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ باطن کی صفائی کی جائے، قلب پر توجہ دی جائے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ دل ہے۔ جس طرح سے گاڑی میں انجن کو دیکھا جاتا ہے، گاڑی کی باڈی اور کلر بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر گاڑی کا انجن اچھا ہے تو اس کی قیمت لگتی ہے، صرف باڈی اور کلر کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی باڈی میں دل کو دیکھا جاتا ہے۔ دل اصل ہے، حقیقت میں انسان اس دل کا نام ہے، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، گویائی کا لہجہ بدل جاتا ہے، زندہ رہنے کا مقصد بدل جاتا ہے، خلوت بدل جاتی ہے، جلوت بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، فرد بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، محلہ بدل جاتا ہے، شہر بدل جاتا ہے، پورا ملک بدل جاتا ہے۔ پاک صاف دل انسان اگر پیرس، لندن، یورپ کی گلیوں میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر اپنے دامن کو بچا کر کے لے آتا ہے۔ ناپاک دل، بدقسمت انسان اگر مکہ اور مدینہ بھی چلا جائے تو وہاں بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس کا دامن ملوث ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو صاف شفاف آئینہ بنائیے۔ خود پسندی، تکبر، بغض و حسد، خود غرضی، بخل، حرص و طمع سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجیے۔ اگر آپ کے اندر تمام اچھائیاں ہیں لیکن اگر یہ دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں آپ کے اندر ہیں تو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں آپ اچھے نہیں ہیں۔ ایک گاؤں کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کنویں کے اندر ایک کتا مر گیا اور سڑ گیا، اور وہاں کنویں کے پانی سے بدبو آنے لگی۔ پورے گاؤں والے ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولانا صاحب، ہمارے کنویں کے اندر کتا مر گیا ہے اور پانی میں بدبو آ رہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا، ایسا ہے کہ جاؤ 300 ڈول، 300 بیکٹ پانی نکال دو، تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ گاؤں والے دیہاتی جوش میں گئے، 300 کے بجائے 500 ڈول، 500 بالٹی پانی نکال دیے۔ اس کے بعد پھر مولانا کے پاس آئے خوشی خوشی کہ مولانا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 300 ڈول، 300 بالٹی پانی نکالنے کے لیے، ہم نے 500 بالٹی پانی نکال دیا ہے، لیکن ابھی کتا اندر ہے، کتے کو کیا کیا جائے؟ تو مولانا صاحب نے کہا، عجیب بیوقوف احمق لوگ ہو تم، کتا نکالنے کے بعد پانی نکالنا تھا۔ کتا اس کنویں کے اندر رہتے ہوئے اگر تم دن بھر پانی نکالتے رہے تب بھی تمہارا یہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔
اسی طرح سے اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بیماریاں، یہ برائیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اگر خود پسندی ہے، تکبر ہے، بغض و حسد ہے، خود غرضی ہے، بخل ہے، حرص و طمع ہے، ریاکاری ہے، ناشکری ہے، یہ بیماریاں اگر ہمارے دل کے اندر ہیں، چاہے ہم کتنے بڑے حاجی نمازی بن جائیں، کتنے بڑے عالم اور فاضل بن جائیں، تو یاد رکھیے اس سے ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ دل کو بدلیے۔ جب انسان کا دل بدل جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔